بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو نصر سراج طوسی اپنی کتاب اللمع میں نماز شروع کرنے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں داخل ہو جانے کے یہ وہ آداب ہیں جن کی تیاری کر لینی لازمی ہوتی ہے۔ تو وہ یوں ہے کہ جب نماز کا وقت اول داخل ہو جائے، وہ نماز شروع کرنے کا ارادہ کر لے تو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ اور نیت بالکل ایک ہی وقت میں واقع ہوں۔ تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے نہ کہے، نہ ہی نیت تکبیر سے پہلے کرے، بلکہ دونوں ایک ہی وقت میں داخل ہونے چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اور نماز کا یہ حصہ یعنی تکبیر تحریمہ، یہ حصہ پہلی تکبیر کا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تکبیر اولیٰ ہے کہ اس نیت کے بالکل ساتھ ہونی چاہیے جس کے سوا نماز ہوتی ہی نہیں، اور نیت میں تم عہد کر رہے ہوتے ہو کہ یہ نماز صرف اللہ کی خاطر پڑھی جا رہی ہے۔ اور جب یہ عہد پختہ ہو گیا تو تمہاری نماز میں باطنی طور پر آنے والی آفتیں نماز کو توڑ نہ سکیں گی۔ صرف اتنا ہوگا کہ قدر اہمیت کم کر دیں گی، کیونکہ یہ نیت و عہد ہی صحت نماز کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، نماز کا یہ حصہ پہلی تکبیر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تکبیر اولیٰ اس نیت کے بالکل ساتھ ہونی چاہیے جس کے سوا نماز ہوتی ہی نہیں، اور نیت میں تم عہد کر رہے ہوتے ہو کہ تمہاری یہ نماز صرف اللہ کی خاطر پڑھی جا رہی ہے۔ اور جب یہ عہد پختہ ہو گیا تو تمہاری نماز میں باطنی طور پر آنے والی آفتیں نماز کو نہ توڑ سکیں گی۔ صرف اتنا ہوگا کہ قدر اہمیت کم کر دیں گی، کیونکہ یہ نیت و عہد ہی صحت نماز کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے حضرت ابن سالم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ نیت اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نیت کر لینے کے بعد جو آفات نماز میں پیدا ہوتی ہیں، دشمن ہوتی ہیں، یہ دشمن خدا شیطان کا حصہ ہوتی ہیں، اور دشمن کا حصہ کافی سارا ہی کیوں نہ ہو، اس نیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتا جو اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اگرچہ کم ہی ہو۔ نماز میں داخل ہونا کیسے؟ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ نماز میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جیسے کہ قیامت کے دن سامنے ہوگے، اس کے سامنے کھڑے ہوگے، درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، اور پھر یہ بھی خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے، تم عاجزی کے ساتھ اس سے باتیں کرے جا رہے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہو، کیونکہ وہ تو عظیم بادشاہ ہے۔ تکبیر اولیٰ کس نیت سے کہے؟ ایک عارف سے پوچھا گیا کہ تکبیر اولیٰ کیسے کہی جائے، تو انہوں نے بتایا کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو اللہ کا الف کہتے ہوئے ذہن میں اللہ کی عظمت ہو، لام کہتے وقت دل میں اس کی ہیبت و دبدبہ موجود ہو، ہاں منہ سے نکلے تو اللہ کی طرف دھیان اور اس کے قرب کا خیال کرو۔ اور ایک صوفی نے فرمایا کہ جب تو تکبیر اولیٰ کہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کو دیکھ رہا ہے، تیرے دل میں موجود کو جانتا ہے، پھر تمہارا یہ بھی خیال ہو کہ جنت تمہاری دائیں طرف ہے، دوزخ تمہاری بائیں طرف ہے۔ نماز کے آداب میں یہ چیز داخل ہے کہ بندہ جب نماز میں داخل ہو تو اس پر اللہ کے سوا تمہارے دل میں کوئی شے موجود نہ ہو، جس کے سامنے تم کھڑے ہو وہ تمہارا بولنا جانتا ہے، ہر آیت سے تمہیں لذت آنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ تمہیں وہی نماز مفید ہوگی جو سمجھ کر پڑھو گے۔ حضرت ابو سعید خراز اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جس میں انہوں نے نماز کے آداب کا بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی، عظمت ہونی چاہیے، اور تکبیر کے وقت تمہارے دل میں اللہ کی عظمت کے سامنے کسی چیز کی
عظمت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت اللہ کی بڑائی میں تمہیں دنیا اور آخرت کو مکمل طور پر بھول جانا ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ لے پھر اس کے دل میں غیر اللہ شے بھی موجود ہو تو اللہ اکبر اس کا کہنا صحیح نہ ہوگا، اور جب تلاوت شروع کرے تو اس میں ادب یہ ہے کہ اس کا دل وہ دل کے کانوں سے یوں سن رہا ہو جیسے کہ اللہ سے براہ راست سن رہا ہے، یا یوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔ لہذا حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس مذکورہ ادب میں ایک سمجھدار کے لیے بہت علم پایا جاتا ہے، یعنی کہ یوں سن رہا ہے جیسے اللہ سے براہ راست سن رہا ہے، یا یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔ یہ نماز کے آداب میں سے کچھ ادب تھے جو کہ شروع سے لے کے آخر تک جن کا ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے، کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے اور تکبیر اولیٰ کہنے لگے تو اس میں پہلے اپنی نیت کو حاضر کرے اور یہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا دبدبہ، اس کی جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہے تو اس کا اللہ اکبر کہنا صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔